تو عرفہ میں جب حاجی پہنچ جاتا اور زوال سے اعمال شروع ہوتے، وہ سیم اعمال یو کین ڈو اٹ ان یور ہاؤس، سیم آپ گھر میں کر سکتے۔ اس دن کی پہلے میں کچھ نمازیں بتا دوں، اپنے اپنے گھروں میں یہ نماز۔ میں جب لندن میں تھا آج سے 3 سال پہلے، مسلسل 2-3 سال بستان زہرا میں نے یہ عمل کروائے تھے، اور 1 سال تو ہمارے ابوذر بھائی بھی تھے۔ ہر امام بارگاہ میں، ہماری ہر مسجد میں یہ عمل۔ جو حج پہ نہیں جا رہا، وہ لوگ جو یو کے میں یو کے والوں سے پلیز کوشش کرو ہاف ڈے لینے کی اور یہ عمل کرو۔ اب اس کے بعد کوئی ایسا دن آنے والا نہیں، غدیر بہت بڑا دن آنے والا ہے، لیکن عرفے کا ویسا دن پھر نہیں آئے۔ عرفے کا دن گناہوں کی معافی کا دن، پھر بول عرفے کا دن گناہوں کی معافی کا دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہو، رمضان معصوم کہتے ہیں کہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک۔ اللہ دعا کرو کہ اللہ روز عرفہ ہم کو صحت کے ساتھ دے۔ وہ اتنا بڑا دن ہے دوست، اس کو ایزی مت لو، ایزی مت لو۔ لٹرلی اگر آپ رحمتیں چاہتے ہیں، آسمان سے رحمتوں کو برسانا چاہتے ہیں، تو آپ اس دن کر سکتے۔ پلیز غور سے سنو، ذروں کے برابر، ڈراپس آف واٹر کے برابر، پتوں کے لیوز کے برابر اگر آپ کی حاجات ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، اور اگر آپ کے خدا نہ خواستہ گناہ، اتنے گناہ ہونے کے باوجود کریم پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ روز عرفہ اگر میرا بندہ ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے کہ مالک پلیز فارگیو می، میں معاف کروں، اب اس سے زیادہ اپنے آپ کو معاف کراؤ، اپنے مرحومین کو معاف کرو۔ یہ مجلس ایصال ثواب، اپنے مرحومین کو معاف کرو۔ جتنے مرحومین ہیں، تمہاری ماں، باپ، بھائی، بہن، سب، اس سے اچھا موقع نہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہاتھوں کو اٹھا کے دو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تم میرے ماں باپ پہ رحم کر۔ روز عرفہ، روز عرفہ اگر آپ نے پا لیا تو پورا سال یو آر پروٹیکٹڈ، تمہارے گناہ پورے معاف ہو۔ اور یہ مت بولو کہ یار میں نے گناہ ہی کتنے، میں نے کیا ہی کیا ہے۔ یہ ذہنوں سے نکل، یہ ذہنوں سے نکل۔ ابھی میں اس کی دلیل دیتا ہوں، یہ اپنے دماغ سے نکالو۔ بیک آف یور مائنڈ یہ نہیں رہنا، پلیز جملے سنو، بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ نہیں رہنا کہ I didn't do anything، میں نے کچھ نہیں۔ تمہارا بیک آف یور مائنڈ یہ رہے کہ میرے مالک تیری مخلوق میں، جملے سنو، میرے مالک تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، اور تو میرا تواب الرحیم پروردگار۔ اس طرح بات کرو، اس طرح بات کرو روز عرفہ۔ میں ماؤں سے بول رہا کہ بچوں کو لے کے آپ بیٹھ کے روز عرفہ کیا عمل کریں۔ امام بارگاہ جا کے کرتے، امام بارگاہ جا کے کرتے، گھر میں کرتے، گھر میں کرتے۔ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، یہ بول رہا اللہ تو تواب الرحیم، تو غفور الرحیم، تو یا عزیز و یا غفار، تو ارحم الراحمین، تو آج مجھے اگر اس دن معافی مل گئی تو تمہارا مقصد پورا ہو۔ اس لیے کہ جب گناہ معاف ہوتے تو رحمت خدا آتی۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اس کریم پروردگار کی رحمت چاہتے ہو، تو اس دن اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ وہ دینی گناہوں کی معافی کر، پہاڑ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہیں، اللہ کہہ رہا کہ میں معاف کر دوں۔ تم آؤ تو جسٹ کم اینڈ سے سوری، کم اینڈ سے سوری، ایک دفعہ تو بولو۔ اگر تم سوری بولو گے تو میں تم کو معاف کروں، اور اس دن معافی کروانا ہی کروانا۔ مجھے پتہ نہیں شب قدر میں میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر۔ اب ایک چانس عرفہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو، اگر وہ معافی مل گئی تو یہ ڈر کام ہو گیا، رحمتیں آ جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میدان عرفہ میں کے جو اعمال ہیں، اس دن کی غسل کریں اپنے اپنے گھروں، زوال کے بعد ظہرین کی نماز، 2 رکعت نماز شکر کی پڑھنا،
Start your amal with shukr namaz. Just 2 rakat like Fajr prayer. کہ اللہ تیرا شکر کہ you have given me chance. تو نے مجھے چانس دیا، موقع دیا، توفیق دی کہ میں عرفے کے دن تیری بارگاہ میں آ سکوں. کتنے ایسے لوگ ہوں گے خدا نہ خاصہ، لاکھ بار خدا نہ خاصہ بیمار ہوں گے، نہیں کر سکتے، مجبور ہے نہیں کر سکتے، لیکن عرفے کا دن ان کا ضائع ہو گیا. لیکن آپ شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے موقع دیا کہ میں عرفے کے اعمال کر سکوں. شکر کی نماز سے شروع کر. اس کے بعد روز عرفہ 4 رکعت نماز، 2 رکعت کر کے پڑھ. یہ میدان عرفہ میں پڑھی بھی جاتی. پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحم اور 50 مرتبہ سورہ خلق. دوسری رکعت بھی بالکل ایسی، 1 الحم اور 50 مرتبہ سورہ خلق. یہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری نماز، روز عرفہ کی مخصوص اعمال کی نماز. دونوں رکعت میں 50 سورہ خلق کے ساتھ ہر رکعت میں نماز. آپ 4 رکعت کی نیت ایک دم کر سکتے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں روز عرفہ، قربۃ اللہ. 2 رکعت کر کے پڑھو. جب دوسری رکعت ختم ہو پورا تشہد پڑھ کے دونوں سلام کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، کھڑے ہو کر تیسری رکعت 3rd رکعت شروع کرو صرف اللہ اکبر بولو. اب نیت کی ضرورت نہیں، اس سے کہ پہلے تم نے نیت کر لی. تیسری رکعت میں بھی 1 الحم اور 50 سورہ خلق، دوسری رکعت میں بھی الحم اور 50. 20 سے 25 منٹ کی نماز. بٹ دس نماز کین چینج یور ڈیسٹینی. میں اتنی بڑی بات بول، اف یو ریئلی وانٹ ٹو چینج یور ڈیسٹینی، آپ یہ نماز روز عرفہ، اللہ گناہوں کو معاف کر. اس کے بعد چھوٹی تسبیح ہیں، وہ آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں. مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو اور ہاتھوں میں سجدے کا ہاتھ میں لو اور ہاتھوں میں اور بولو اللہ معاف. اس دن سوائے معافی کے اور کچھ نہیں، سوائے سوری کے اور کچھ نہیں. دیکھیے معافی اور سوری کرنے سے غرور بھی ٹوٹتا ہے. ہمارے پاس جو غرور اور تکبر ہے نا وہ سارا ٹوٹ گیا، اور غرور اور تکبر ٹوٹ گیا تو تم پا گئے ہر چیز کو. جتنی ہو سکے کثرت سے روز عرفہ کے بارے میں کہا کہ تم کو معافی مانگنا ہے، تم کو معافی مانگنا، وہ معافی کرو. یہ کر لو. اور 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز اس دن ضرور. عرفے کا دن مولا کا دن. اور جو حج پہ جا رہا ان تک یہ پیغام پہنچا تو چلے گئے لوگ، فون پہ آپ سے بات ہو رہی. اس دن جو حج پہ جا رہا ان کو یہ بولو کہ ان سب کو ایک موقع ہے زمانے کے امام سے، فرزند مظلوم بی بی زہرا سے ملاقات کرنے کا. اس لیے کہ میدان عرفہ میں سرکار کی سواری آتی ہے. امام زندہ امام ہے، یہ حج کرتے ہیں. یہ امام اس لیے کہ یہ امام کے جملے کہ ہر سال حج پہ جاتے اور لوگوں نے زیارات کی. ملاقات امام میں آپ کو یہ واقعات میں ملے کہ لوگوں نے کیسے امام سے ملاقات کی. 8 ذی الحجہ کی رات کو لوگوں نے خیمے کی زیارت کی. وہ لاکھوں خیموں میں ایک خیمہ مولا کا بھی ہو. اور پھر روز عرفہ میرا امام وہیں پر ہو. تو آپ سب جو بھی حج پہ آپ کے بھائی بہن ماں باپ رشتہ دار گئے ان سب کو میرا پیغام کہ روز عرفہ امام کی سلامتی کی نماز پڑھو. تلاش کرو، ڈھونڈو، ہر طرف نگاہ ڈالو، دعا کرو کہ اللہ اپنی آخری حجت کی زیارت کرو. ایک بہترین موقع ہے امام کی زیارت. اس دن وہاں پہ میدان عرفہ میں، سنیے میدان عرفہ میں، اور آپ بھی یہاں زیارت آل یاسین ضرور پڑھو، امام کی زیارت. اور بولو مولا میں آپ کی زیارت پڑھ رہا، مولا اپنی زیارت کرو. یہ وہ زندگی کا مقصد پورا ہو جائے اگر امام کی زیارت ہو انشاءاللہ. زیارت امام اور سلامتی امام کے لیے ایک باواز بلند سلام. اور اس کے بعد سلامتی کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز مغفرت والدین کی نیت سے پڑھو یا ہدیہ میت کی نیت سے. دونوں الگ نماز. ہدیہ میت کی نماز نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز ہدیہ میت روز عرفہ پڑھوں، قربت رہے. یہ واجب نہیں، اس لیے کہ اس دن ہم اپنے مرحومین کو بھی بخشوانا.
میں اپنے گناہوں کی تو معافی مانگ رہا ہوں، لیکن میرے ماں باپ کی بخشش کروا رہا ہوں عرفے کے لیے۔ ہدیے میت کی نیت، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ہدیے میت روز عرفہ قربتاً۔ پہلی رکعت میں بڑی سمپل نماز، ایک الحمد، ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں ایک الحمد اور سورہ کوثر۔ نماز کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اور دعا کر کہ پروردگار آج روز عرفہ ہے، آج ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی، ہمارے سارے مرحومین کو معاف۔ بہترین تحفہ دو گے تم روز عرفہ اپنے مرحوم ماں باپ کا۔ مرحومین کے لیے بہترین دن ہے، جیسے تم اپنے گناہوں کی معافی کی تڑپ ہے، جیسے اپنے گناہوں کی معافی کی تم تڑپ کے دعا مانگے، اسی طرح اپنے ماں باپ جو برزخ میں ہیں، جو اپنی اپنی لحد کے اندر ہے، پتہ نہیں کون کس حالت میں، ان کو روز عرفہ بخشوا دو۔ ارے جب تک وہ زندہ تھے وہ بھی اعمال کرتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، آج وہ انتظار کر رہے تمہارا کہ تم کچھ تحفہ بھیجو۔ تو بہترین تحفوں میں سے یہ تحفہ کہ ہدیے میت کی نماز پڑھ کے، شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ یہ نماز کے بعد اللہ 50,000 یا بعض روایتوں میں 70,000 رحمت کے فرشتوں کو مرحوم کی لحد پہ بھیجتا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت نماز مغفرت والدین نیت ہوگی، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے، جن کے ماں باپ مر گئے وہ بھی پڑھ سکتے۔ یہ نماز تھوڑی سی الگ، ایک علم ایک مرتبہ سورہ خلق پہلی رکعت، دوسری رکعت میں ایک علم اور سورہ کوثر، پھر قنوت، پھر نماز ختم کرو فجر کی نماز کی۔ نماز پڑھ کے مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور پڑھو، قبولیت نماز، پھر ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے ماں باپ کو، سارے خاندان کو، جتنے مرحومین ہیں ان سب کو بہترین تحفہ اب روز عرفہ دو۔ اس لیے کہ دوستو جب تک تم اپنے مرحومین کے لیے کوئی کچھ نہیں بھیجو روز عرفہ، تو پھر وہ روز عرفہ کا مقصد کیا؟ پھر ان کو مل رہا کیا؟ آپ کیا دے رہے اپنے باپ کو، آپ کیا دے رہے اپنی ماں کو؟ اس لیے کہ اگر آج تم اپنے اعمال کر رہے، آج تم روز عرفہ کی اہمیت کو سمجھ رہے، اگر تم آج روز عرفہ میں عبادتیں کر رہے تو کس کی وجہ سے کر؟ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے کر۔ تمہاری ماں نے پاک اور پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لایا، تمہارے باپ نے تم کو حلال کھلایا، جس کی وجہ سے تم آج عبادت خدا کر رہے، محبت اہل بیت تمہارے دلوں میں۔ آپ پہ لازم ہے، ہر شیعہ پہ لازم ہے کہ اپنے مرحومین تک یہ پیغام پہنچے، مرحومین تک آپ یہ نمازیں پڑھیں روز عرفہ۔ اس کے بعد زیارت مولا حسین، روز عرفہ اتنی بڑی زیارت ہے، غور سے سنیں، اتنی بڑی زیارت ہے کربلا مولا کی، جو 4 مخصوصی، اللہ ہم کو زیارت نصیب۔ کربلا مولا میں جو 4 مخصوصی ہیں، عاشورہ مخصوصی نہیں ہے، روز عرفہ کی ایک مخصوصی ہے، 40 ہے، 15 شعبان ہے، یہ کربلا مولا کی مخصوصی ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور مولا حسین کی زیارت کرتے ہیں، تو مولا حسین کے پاس لاکھوں کی تعداد میں لوگ روز عرفہ رہتے اور وہاں رہ کر مولا حسین کی زیارت کرتے۔ وہ مولا حسین کی زیارت کے لیے روز عرفہ کے بارے میں یہ ہے کہ پہلی نگاہ، سنو غور سے، پہلی نگاہ روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو اللہ کی جو رحمت کی نگاہ جو پہلی پڑتی ہے، وہ اپنے مہمانوں پہ نہیں پڑتی، جو اس کے مہمان آئے ہیں میدان عرفہ میں حج کے لیے ان پہ نہیں ڈالتا۔ اللہ کی پہلی رحمت کی نگاہ کربلا مولا میں جو مولا حسین کی زیارت کو آئے ہیں ان کے لیے۔ اور ہم نہیں جا سکے، بد نصیب ہم نہیں جا سکے، ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر روز عرفہ مولا حسین کی زیارت پڑھیں، آپ کو وہی اجر ملے گا جیسے آپ کربلا مولا میں مولا حسین کے پاس